Assalamu alaikum everyone. We are now going to start with our Sunday class. The topic for today's session is companions of the Prophet. So I would first request Dr. Sania Snain Khan to say something on the subject, and after him Professor Farida Khanam will talk on the subject. She will also take up question answer immediately after her talk. So I request everyone that when you send your questions, please also mention your location. So with this, I will request Dr. Sania Snain Khan Sahab to begin his talk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. آج سے آپا یعنی ڈاکٹر فریدہ خانم اور ڈاکٹر رجت ملہوترا ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جو صحابہ کے اوپر ہوگا. یہ بہت اچھی شروعات ہے اور اس سے ہم سب کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صحابہ کے بارے میں مولانا نے اپنی کتاب صراط مستقیم، بلکہ صراط مستقیم جو کتاب ہے اس میں مولانا نے ایک بہت ہی کمپریہنسو کورس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جس میں مولانا نے ذکر کیا ہے کہ 4 کتابیں بہت اہم ہیں. یعنی جو شخص اسلام کی سیریس اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ 4 کتابیں ضرور پڑھیں. پہلی کتاب تو قرآن ہے، اور دوسری کتاب مشکات المصابیح یعنی حدیث کی کتاب، جو کہ بہت زیادہ والیومنس نہیں ہے، سنگل والیوم میں ہے. اور تیسری کتاب ہے سیرت ابن کثیر. سیرت کی کتاب ابن کثیر کی تفسیر مشہور ہے لیکن ان کی سیرت بھی ہے. اور چوتھی کتاب جو مولانا نے جس کو ریکمنڈ کیا وہ ہے حیات الصحابہ. تو حیات الصحابہ کتاب مولانا محمد یوسف کاندھیلوی کی کتاب ہے، جو کہ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے یہ کتاب برٹش پیریڈ میں لکھی تھی اور اوریجنلی عربک میں لکھی تھی. اس زمانے میں جو اسکالرز ہوتے تھے وہ عربک یا پرشین میں کتابیں لکھتے تھے، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتی تھی. تو وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس کو پڑھ کے آپ سیرت اور صحابہ کے حالات اور واقعات اور کیا ان کا میسیج تھا اور کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، وہ بہت ہی اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے. اور مولانا نے خود صحابہ کے اوپر بہت لکھا ہے. یہ ایک چھوٹی کتاب ہے عظمت صحابہ. اس طرح سے کئی کتابوں میں مولانا نے صحابہ کی زندگی کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ جس طرح مولانا کی کتاب تذکیر القرآن ہے، ایک بہت ہی جامع اور کمپریہنسو کتاب ہے، ایسے ہی دوسری کتابیں بھی آنی چاہیے سیرت پہ، حدیث پہ. چونکہ اگر پتلی سی کتاب ہوتی جیسے یہ ہے تو یہ سٹینڈ آؤٹ نہیں ہوتی. آپ کو چاہیے کہ ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہو، تب وہ جا کے سٹینڈ آؤٹ ہوتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا نے جو صحابہ کے اوپر لکھا ہے الرسالہ میں، اب الرسالہ 45 سال سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 500 سے زیادہ ایشوز ہیں اس کے. تو تقریباً ہر الرسالہ میں مولانا نے صحابہ کے اوپر لکھا ہے. وہ ساری چیزیں اکٹھا کی جائیں اور کتابوں میں بھی جہاں جہاں آیا ہے صحابہ کے اوپر وہ بھی اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی ایک بڑی ضخیم سی کمپریہنسو کتاب بن سکتی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی کتاب ہوگی اور مولانا کے مشن کا ایک اچھا تعارف بھی ہوگی. تو دراصل صحابہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہدیتم، کہ تم میرے جو صحابی ہیں، میرے جو صحابہ ہیں، وہ ستاروں کی طرح سے ہیں، اسٹارز کی طرح سے، تو تم کسی کو بھی فالو کرو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ اصل میں یہاں اسٹار کا اس لیے ذکر ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں، تو وہ ستاروں کی مدد سے سفر کرتے تھے، تو اسی کو ایک اسی کی مثال دیتے ہوئے پروفٹ نے کہا کہ میرے جو صحابی ہیں وہ سب کے سب اسٹارز کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، تو تم کسی کو بھی فالو کرو تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور رول ماڈل ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو اوریجنل سورسز سے سمجھنے کے لیے صحابہ کے حالات پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں جب آخری سرمن پروفٹ نے دیا تو اس وقت تقریباً 1,00,000 صحابہ وہاں موجود تھے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1,00,000 اور صحابہ تھے ملا کے جو وہاں نہیں آ سکے تھے، تو تعداد تقریباً 2,00,000 ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک ٹیم بنی 2,00,000 صحابہ کی، یہ بہت ہی انوکھی چیز ہے، بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کہ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک ایسی ٹیم اللہ تعالیٰ نے بنائی 2,00,000 لوگوں کی، جو کہ نمونہ بنے ہم لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور عجیب بات ہے کہ پروفٹ نے خود ان کو ٹرین کیا، ڈائریکٹلی پروفٹ نے ٹرین کیا ان لوگوں کو، اور پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا فرشتے کے ذریعے۔ 23 سال تک فرشتہ جبریل آتے رہے، قرآن بھی لاتے تھے اور باتیں بھی بتاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان سے تو وہ کبھی جواب دیتے تھے، کبھی بعد میں جواب دیتے تھے۔ تو یعنی خدا سے ڈائریکٹ ٹریننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، پروفٹ کی، اور پروفٹ سے ڈائریکٹ ٹریننگ صحابہ کی ہوئی۔ اسی لیے ان کی زندگی اور ان کے حالات، ان کے واقعات ہمارے لیے بہت ہی بڑا سورس ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے پیغمبر تھے، قرآن سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، پچھلے پیغمبروں کو کوئی ٹیم نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام جو کہ بہت ہی بڑے پیغمبر تھے اور 900 سال سے زیادہ زندہ رہے، وہ ان کو بھی چند لوگ ملے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو کتنے زبردست جلیل القدر پیغمبر تھے کہ انہوں نے کتنے میریکلز دکھائے، لیکن ان کا بھی یہ حال ہوا کہ آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ لا املک الا نفسی و اخی، کہ میرا اختیار تو صرف میرے اپنے اوپر ہے اور میرے بھائی کے اوپر ہے۔ سب بنی اسرائیل چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام کیا کہ ایک بہت ہی اچھی ٹیم تیار کی، جس کے ذریعے رسول اللہ کی باتیں اور قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچی، قرآن محفوظ ہوا، حدیثیں محفوظ ہوئیں۔ اب کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو ہر وقت رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، مسجد نبوی میں بس وہیں رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، کچھ کھا لیا یا کچھ ہلکا پھلکا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ 5,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے بہت ہی بڑی قربانی دے کے یہ جو مشن ہے اس کو باقی رکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ایک کتاب ہے عظمت صحابہ، اس میں سے میں ایک کچھ حصہ پڑھوں گا جو کہ بہت ہی اچھا ہے اس لحاظ سے
کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے. ایک تابعی ہیں ابو اراکا. تابعی یعنی جو سیکنڈ جنریشن صحابہ کے بعد. تو انہوں نے لکھا ہے, ان کی طرف سے ہے یہ بات, کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ایک بار. حضرت علی کی چونکہ عمر کم تھی, پروفٹ سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے وہ, تو وہ بعد میں کافی رہے. تو ابو اراکا نے لکھا ہے کہ ایک بار میں نے حضرت علی کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو پلٹتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے, آج میں کوئی چیز ان کے مشابہ نہیں دیکھتا, یعنی میں کسی کو نہیں دیکھتا جو ان جیسا ہو. وہ خالی ہاتھ, پراگندہ بال اور غبار آلود حالت میں صبح کرتے. خالی ہاتھ تھے, یعنی کچھ نہیں تھا ان کے پاس, بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پہ دھول اڑ رہی ہوتی تھی. ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کے گھٹنے جیسا نشان ہوتا, یعنی یہاں. اب تو بہت کم لوگوں کے میں دیکھتا ہوں, بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگوں کے یہاں نشان ہو جاتے تھے, چونکہ بہت رف سرفیس پہ سجدہ کریں تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے. تو اس کا ذکر ہے. وہ اپنی رات اللہ کے لیے سجدہ اور قیام میں گزارتے. قیام کا مطلب ہے یعنی تلاوت جب نماز میں ہوتی ہے کھڑے ہو کے, تو اس کو قیام کہا جاتا ہے. وہ اپنی رات اللہ کے لیے سجدہ اور قیام میں گزارتے. وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. وہ اپنی پیشانیوں اور قدموں کے درمیان باری باری عمل کرتے. اس کا مطلب ہے کہ لمبا سجدہ کرتے اور لمبی قرأت کرتے, یعنی قرآن جب پڑھتے تھے نماز میں تو لمبی پڑھتے تھے, دیر تک پڑھتے تھے, اور سجدہ جب کرتے تھے تو دیر تک کرتے تھے. جب وہ صبح کرتے تو اللہ کی یاد کرتے. اس وقت وہ ہلتے جس طرح درخت ہوا کے چلنے کے وقت ہلتا ہے. اس کو مولانا نے ایکسپلین کیا ہے آگے, کیا مطلب ہے ہلنے کا درخت کی طرح. ان کی آنکھیں آنسو بہاتی, یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے. خدا کی قسم آج کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی رات غفلت میں گزاری, یعنی ہیڈ لیسنس والی زندگی ان کی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, پھر وہاں سے اٹھ گئے. اس کے بعد وہ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے. تو یہ بات حضرت ابو اراکا نے کہی, اور یہاں مولانا نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے. خالی ہاتھ, پراگندہ بال اور غبار آلود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے آخری حد تک بے رغبت تھے اور آخرت کی طرف آخری حد تک متوجہ ہو چکے تھے. دین کی فکر میں وہ اس حد تک گم ہو چکے تھے کہ اہل دنیا اگر دیکھیں تو سمجھیں گے کہ وہ مجنون ہیں, یعنی دیوانے ہیں. ذکر اور عبادت اور تلاوت ان کی محبوب ترین چیز ہو چکی تھی. لمبے قیام میں انہیں تسکین ملتی تھی, یعنی دیر تک قرأت کرتے تھے کھڑے ہو کر نماز میں. ان کو طویل سجدوں کا نشان ان کی پیشانیوں پر نمایاں نظر آتا تھا. وہ اندر سے باہر تک خدا کے نور میں نہائے ہوئے تھے. ان کی زندگی تمام تر خدا کے لیے وقف ہو چکی تھی. اللہ کی یاد کے وقت وہ اس طرح ہلتے تھے جیسے درخت تیز ہوا میں ہلتا ہو. یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو تھر تھراہٹ کے وقت ان کے جسم کی ہوتی تھی. اللہ کی یاد ان کے لیے سینے میں بھونچال کی طرح اٹھتی تھی. اس سے ان کی روح کے اندر ایک بجلی دوڑ جاتی تھی اور ان کے جسم پر تھر تھری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. وہ اللہ کے خوف سے بار بار کانپ اٹھتے تھے.
ان کی آنکھیں آنسو بہاتی اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے خدا کا ذکر کوئی تلفظ لسانی یعنی کوئی ریپیٹیشن، کوئی ورڈ بار بار کہنے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک قلبی عمل، ایک دل سے ایک کیفیت، جب دل پہ طاری ہوتی ہے تو الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت علی نے جس طرح سے بتایا صحابہ کے بارے میں، وہ بڑا ہی یعنی زبردست ہے، اور ان کی جو پرسنالٹی تھی صحابہ کی وہ بہت واضح ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی اچھی تصویر کشی کی صحابہ کی۔ آج کل آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ ظاہری طور پر تو لگتے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ، لیکن جو اسپرٹ ہے اس سے خالی ہیں لوگ۔ تو صحابہ کی لائف کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمیں جو اسپرٹ ہے جو صحابہ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملی تھی، وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہی اصل چیز ہے۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام جو شروع ہو رہا ہے، آپا اور ڈاکٹر رجت شروع کر رہے ہیں، ایک سیریز صحابہ کے اوپر بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں صحابہ کے بارے میں بتائیں، تو صحابہ ہی کے بارے میں کچھ واقعات رکھوں گی آپ کے سامنے۔ تو صحابہ کون تھے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ایک آخری پیغمبر بھیجنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل پایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے ان کو اپنے آخری رسول کے طور پر چن لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل پایا صحابہ کا، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سپورٹ کے لیے، معاون کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو ان کا مشن یہ تھا کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے، لیکن کوئی بھی پیغمبر کو اتنی اسٹرانگ ٹیم نہیں ملی کہ اس پیغمبر کا جو میسج تھا وہ ساری دنیا میں وہ پہنچا دے۔ تو کوئی چند ساتھی ملتے تھے، اور وہ بھی بعد میں ان کی تعلیمات جو ہے وہ کچھ اس میں ایڈ کر دیتے تھے، کچھ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، تو تعلیمات محفوظ نہیں رہتی تھیں۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے انتظام کیا کہ ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو اس کام کو تکمیل تک پہنچائے۔ تو یہی سلیکٹڈ لوگ تھے جن کے بارے میں فلپ کے ہٹی نے لکھا ہے اپنی بک ہسٹری آف دی عربس میں کہ یہ نرسری آف ہیروز تھی، ایک نرسری آف ہیروز تھی، یعنی تمام لوگ کا ہیروئک کیریکٹر تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسپائر کیا تھا، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں کہ بالکل سب کچھ اپنے دین و ایمان کے لیے قربانی کے لیول پر جا کے کام کریں، اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، انا کی قربانی، اوپینین کی قربانی، کسی قربانی کو انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں سمجھا، بلکہ جو کچھ ان کو ضرورت پڑی وہ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ان کی جو سب سے انوکھی صفت جو مولانا نے اپنی کتاب پیغمبر انقلاب میں لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ معاصر رسول کو پہچاننا، یعنی کنٹمپریری پرافٹ کو پہچاننا۔ کوئی بھی ایسی ٹیم ہم نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنے معاصر رسول کو پہچانا ہو، کیونکہ جو معاصر رسول ہوتا ہے، جو کنٹمپریری ہوتا ہے، وہ تو ایک عام آدمی لگتا ہے، اس کے پاس
تاریخ کی عظمتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو ویسے ہی وہ ان کو لگتا ہے، تو وہ کیسے وہ یہ مان لیں کہ اس کے اوپر خدا کی وحی آتی ہے، اور کیسے وہ یہ مان لیں کہ ہمیں اس کی گائیڈنس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے لوگ قدیم نبیوں کی تو پرستش کی حد تک مانتے تھے ان کو، لیکن جو کنٹمپریری پرافٹ ہوتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو وہ عظیم نہیں لگتے تھے۔ بائبل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا، تو نبیوں کو مذاق اڑایا گیا، ان کو انکار کیا گیا، ان کی یہاں تک کہ سزائیں دی گئیں ان کو، اور حضرت مسیح کو تو انہوں نے اپنی سمجھ سے کروسیفائی کر دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر کچھ خاص صلاحیتیں تھیں۔ تو اصل میں اس سے پہلے ہم جائیں گے کہ ایک ایسی ایک نسل اللہ تعالیٰ نے خود بنائی۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ حاجرہ کو ایک صحرا میں بسا دیں، کیونکہ ساری جو خرابیاں ہوتی تھیں وہ سب اس میں ہوتی تھیں، شہری ماحول میں، تمدن کے ماحول میں۔ تو جو صحرا کا جو ماحول تھا وہ نیچر کا ماحول تھا، وہاں بالکل نیچر کا ماحول ہوتا تھا، پہاڑ ہوتے تھے، پیڑ ہوتے تھے کھجور کے، یا اور کچھ سے آسمان ہوتا تھا، ستارے ہوتے تھے، تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو آلودہ کرے، تو وہ اپنی فطرت پر ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 2500 سال کے بعد ایک نسل پیدا ہوئی، اور اس نسل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے اس پیغام کو جو ہمیشہ تھیوری کے لیول پر رہ جاتا تھا اس کو اس کی بیسس پر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو بہت زیادہ یہ لوگوں کا بہت زیادہ ان لوگوں کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پر مشن والوں کے لیے، کہ کس طریقے سے مشن چلایا جاتا ہے، مشن والوں کو کس طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ان کو اصل میں دین و ایمان سے ایک محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت جیسے لوگوں کو اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے ہوتی تھی۔ تو وہ اپنی ذات کے بجائے وہ دین میں جینے لگتے تھے، خدا کے لیے جیتے تھے، دین میں جیتے تھے، رسول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نہ اپنے مال کو مال سمجھا، نہ اپنی جان کو جان سمجھا، انہوں نے اس طریقے سے مشن میں ساتھ دیا۔ تو چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک ابو دہدہ انصاری تھے، تو ایک بار ایک آیت اتری الحدید 11، تو اس میں تھی کہ کون اللہ کو قرض حسن دے گا۔ تو ابو دہدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو قرض چاہیے؟ تو میں قرض دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو ان کا ایک باغ تھا کھجور کا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ کچھ ہوتا نہیں تھا، وہ یہ انصاری تھے، تو ان کا ایک باغ تھا، اس میں 600 کھجور کے پیڑ تھے۔ تو وہ فوراً گئے باغ میں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور بچے باغ کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا ام دہدہ نکلو باغ میں سے، یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ اب ابو دہدہ کو، ان کی بیوی کو دیکھیے کہ ان کا بھی کیا کردار تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی وہ وہی ماحول بناتے تھے، وہی دینی ماحول۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو دہدہ آپ کی تجارت کامیاب رہی، تو یعنی وہ ریٹرن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا جنت کی شکل میں، تو اس پر انہوں نے کہا آپ کی تجارت کامیاب رہی، اور فوراً اپنے بچوں کو لے کر کے باغ میں سے نکل آئیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب معلوم ہوا تو رسول اللہ نے کہا ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھلدار درخت ہیں۔ تو انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا، یہ ان کی سب سے بڑی صفت تھی۔ اور صرف مکہ مدینہ والے نہیں بلکہ جو بدو، جو آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے، جو ایجوکیٹڈ نہیں تھے، وہ بھی ان کے اندر بھی یہ صفت اپنی پار ایکسلاں تھی۔ تو ایک بار ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ کا قاصد آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سچ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ زمین کس نے بنائی؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ پھر اس نے سوال کیا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ پھر اس نے سوال کیا پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ تو اس نے کہا کہ زمین، آسمان اور پہاڑ کو بنانے والے خدا کی قسم میں کھلاتا ہوں آپ کو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک۔ مطلب وہ بس صرف آپ کہتے تھے ہاں ایسا ہے اور وہ مان لیتا تھا، اس کو کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا کہنا کافی تھا۔ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عرب لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی دوسرا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اس نے قسم کھائی ہر بار کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا اس نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو اسی طریقے سے اس نے روزہ، حج، زکوٰۃ سب پر کہا۔ پھر اس نے سب باتوں کو مان لیا اور اس نے کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور پھر اسی وقت چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر ایک اور میں آپ کے سامنے نمونہ رکھتی ہوں کہ ان لوگوں کا کیا کیریکٹر تھا، کس طریقے سے اپنے مسائل کو وہ حل کرتے تھے، اور کس طریقے سے وہ بیک سیٹ پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ تو انصار، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مدینہ کے لوگوں کو انصار کہتے تھے۔ تو مدینہ والے جو تھے انہوں نے مکے میں تو بہت ظلم ہو رہا تھا، مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، لٹا پٹا قافلہ مدینہ آیا، مدینہ والوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے جان و مال سب کچھ انہوں نے حاضر کر دیا اور ہر طرح سے مدد کی، جنگیں ہوئیں، اس میں کتنے لوگ اس میں مارے گئے۔ تو لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ جو ہے پھر ایک خلیفہ کی تلاش شروع ہوئی، تو لوگ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہونے لگے، کیونکہ ایک انصاری تھے سعد ابن عبادہ، وہ بہت بڑے لیڈر تھے مدینہ کے، تو لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر عمر کو پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ مکہ والے یا عرب والے جو ہیں وہ کبھی بھی قریش کے علاوہ کسی کی سرداری قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ قریش وہاں پر سینکڑوں سال سے ان کو یہ مقام حاصل تھا سرداری کا۔ تو وہ کیونکہ مدینہ والے جو تھے وہ زیادہ تر سمجھ لیجئے فارمرز تھے، تو ان کو جیسے کہ معلوم ہے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے مکے کے، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ تو لیکن ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں، وہ میجارٹی میں بھی تھے، تو ان کو وہ ان کا ایک لیڈر بھی تھا، تو ان کو پورا امید تھی کہ ان کا لیڈر اب ان کو موقع ملے گا اور ان کو خلیفہ بنایا جائے گا ان کے لیڈر کو۔ لیکن کس طریقے سے کیا ان کے اندر حقیقت پسندی تھی، انہوں نے فوراً اس بات کو سمجھ لیا کہ ان کی لیڈری نہیں چلے گی، قریش کا ہی لیڈر جو ہے
وہی کامیابی سے حکومت کا نظام سنبھال سکتا ہے، اور وہ مان گئے۔ حالانکہ ایک چھوٹا طبقہ تھا جس کو یہ بات بہت سخت لگی، لیکن اس کے باوجود وہ مان گئے، اور انہوں نے پورے مدت میں کوئی کمپلینٹ نہیں کیا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس مشن میں ان ساری قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس مشن میں لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو وہاں پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور مشن کے لوگ بکھر جاتے ہیں۔ تو کس طریقے سے لوگ قربانی دیتے تھے، تو ایک مثال ہے حضرت عثمان کی۔ تو ایک بار مدینے میں، یہ حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا، مدینے میں قحط پڑ گیا، تو اس زمانے میں بہت ہی سخت حالات تھے۔ تو حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، تو اسی زمانے میں 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا، غلے سے سامان لدے ہوئے۔ تو جب ان کے گھر وہ پہنچ گیا تو مدینہ کے سارے تاجر جو ہیں وہاں پہنچے کہ وہاں سے سامان خرید کے مدینہ والوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو جب وہ دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت عثمان نکلے تو انہوں نے بتایا کہ اس مقصد سے ہم آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا چلو اندر آؤ، تو وہ ان کو گھر میں لے گئے، تو وہاں 1000 بڑے بڑے گٹھر جو ہیں وہ غلوں کے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کتنا اس کے لیے دیں گے؟ آپ 10 درہم پر ہمیں کتنے میں لیں گے؟ تو انہوں نے کہا 10 درہم کے بجائے ہم 12 درہم دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ رقم مل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم 10 درہم کے بجائے 14 درہم دیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا 15 درہم، انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ مجھے مل رہی ہے۔ تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ سارے جو تاجر ہیں وہ تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کون اتنا زیادہ دے رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا بدلہ ہے، سورہ الانعام 160 میں۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ تمام غذائی سامان جو ہے اللہ کے لیے شہر کے ضرورت مندوں پر صدقہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں ہر وقت تیار رہتے تھے مدد کرنے کے لیے، چاہے وہ کیسی بھی مدد ہو، جان کی مدد ہو، مال کی مدد ہو، کوئی اور قربانی دینا ہو، اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور وہ بالکل کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ان کا بالکل نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک مثال ہے حضرت خالد کی۔ حضرت خالد بہت ہی غیر معمولی جنرل تھے، ان کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، شام کا تقریباً سارا ہی علاقہ ان کے انڈر میں فتح ہوا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے سے وہ فوج کے سردار تھے۔ تو حضرت عمر کو کچھ اختلاف تھا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خالد کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، تو وہ سمجھے کہ کوئی پرسنالٹی کلٹ نہ ڈیولپ ہو جائے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے وہ خدا کو ایٹریبیوٹ نہ کر کے، خدا کی مدد کو ایٹریبیوٹ نہ کر کے وہ خالد کو ایٹریبیوٹ کرنے لگے تھے لوگ۔ تو اور دوسرے کچھ اور ان کی کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے جنرل سے۔ تو جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو معزول کر دیا، اور ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان کے اوپر سردار لشکر بنایا۔ اب دیکھیے کہ حضرت خالد کا کیا کردار تھا۔ تو وہ بہت آرام سے، ان کے بہت زیادہ، آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں بہت زیادہ ان کے فین تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آپ خلیفہ کے حکم کو مت مانیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت جو انہوں نے جواب دیا، بالکل ایک عام فوجی بن کر شامل ہو گئے فوج میں، اور جو جواب دیا انہوں نے کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مشن والے سب شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سوچیں، وہ اللہ کی میں جینے والے بنیں، نہ کہ انسانی باتوں میں جینے والے۔ تو اس طریقے سے ہم صرف یہ سوچیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو بھی ہم ڈیوٹی اپنی کر سکتے ہیں وہ اپنی کرتے رہیں، اور بالکل اختلاف کو پنپنے بھی نہ دیں۔
اپنے درمیان. تو اس میں جو ہے کہ یہ لوگ جو اصحاب تھے وہ صرف عام حالات میں نہیں ایک ان کا مثالی کردار تھا، بلکہ جب ان کو پاور ملا تب بھی وہ انہوں نے ایک مثالی کردار کا نمونہ بتایا. تو بالکل سادہ زندگی جو اس کو کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، ان کی بالکل سادہ زندگی تھی، اور کسی طریقے سے بالکل جیسے ایک عام آدمی رہتا تھا ویسے ہی وہ بھی رہتے تھے. تو جو ہے ایک بار جب 1937 میں جب کانگریس کی حکومت وزارت بنی تھی، انگریزوں کا زمانہ تھا، کانگریس کی وزارت بنی، تو گاندھی جی نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، جیسے رام اور کرشن جو ہیں وہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، تو ہم آپ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی طریقے سے رہیں. ابو بکر عمر ماسٹرز آف واسٹ امپائر لیوڈ لائک پاپرس، تو بالکل عام آدمی کی طرح رہتے تھے، اور اسی لیے وہ اتنے زیادہ کامیابی سے انہوں نے حکومت کا نظم چلایا. تو ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے صحابہ سے سیکھنا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے سیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ صحابہ ایک انسپائرڈ گروہ تھے. تو جب ہم پورے طریقے سے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو جب ہم ان کے نمونے پر ہم قائم ہوں گے، ان کے اگزامپلس کو فالو کریں گے، تو ہمیں بھی خدا کا انسپریشن ملے گا، اور ہمیں بھی خدا کی مدد ہمارے پاس آئے گی، اور ہم اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں. Okay, before we get into the question, answer and comment session, one important announcement. We are very happy to announce that one more book of Maulana Waiduddin Khan Sahab will be released today. This book is a translation of one of the chapters of Maulana's Urdu book, Kitab-e-Marifat. And the title of this book is God-Oriented Life. So in this book, you will find that when a person discovers God, he replans and redefines everything. A person becomes extremely serious about the course of his life. So from a self-oriented life, he starts leading a God-oriented life. And this kind of lifestyle is what is Islam all about. So today, if you want to participate in this discovery of God, and want to find out that how you can lead a God-oriented life, then read this book today and also share with others. So with this, I will request Dr. Sania Stein Khan Sahab to come here and launch this new book. مجھے بہت خوشی ہے یہ کتاب ریلیز کرتے ہوئے، گاڈ اورینٹڈ لائف. اور یہ جیسا ڈاکٹر رجت نے بتایا کہ یہ ایک چیپٹر ہے کتاب معرفت کا، تو بہت ہی عمدہ مجھے لگ رہا ہے یہ، اور بہت ہی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مجھے یاد آتا ہے کہ اس نام سے، اس ٹائٹل سے پہلے بھی ایک کتاب تھی گاڈ اورینٹڈ لائف، لیکن ہم نے پھر اس کو شاید ٹائٹل بدل دیا تھا. تو یہ اچھا ہوا کہ دوبارہ یہ، چونکہ مولانا کا یہ بہت ہی اہم ٹیچنگ ہے کہ آخرت اورینٹڈ اور گاڈ اورینٹڈ زندگی ہمیں گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. Okay, we'll begin with the question, answer and comment session. آپ پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے شری نگر سے شفیع احمد ڈار صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ ماشاء اللہ، فیلنگ ایسنس آف مولانا صاحب. Sunday class is a very important class for all dais to make tajdeed of their iman on weekly basis. Please continue it. مہتاب احمد صاحب نے دھامپور سے لکھا ہے، بے شک قرآن اور رسول، اصحاب رسول کا نمونہ کو فالو کرے بنا خدا کے دین کو اصل میں سمجھنا بڑا مشکل ہے.
جزاک اللہ. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے نصابی بکس کی تیاری نیکسٹ جنریشن کی تیاری کے لیے ضروری ہے. مولانا کی کتابیں مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث، مطالعہ سیرت اسلام اور عصر حاضر وغیرہ ایک نصابی ماڈل ہے. آپ کچھ سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے طاہر صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے آپا صحابہ had the blessings of being close to Prophet of Islam. So they had such high spirit. But today we know Prophet only through their stories. So how can we increase our faith to the level of the companions? اس کے بارے میں بتائیں. کسی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں حدیث کی کتاب ہو اس گھر میں آپ سمجھ لیجئے کہ زندہ پرافٹ موجود ہے. تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں موجود ہیں، محفوظ ہیں. آپ کی حدیثیں، آپ کی سیرت اور پھر صحابہ کرام کے ساری واقعات سب کچھ ہمارے پاس محفوظ ہیں. بس صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو بہت ہی دھیان سے سیریسلی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ تو ہماری بہت بڑی یہ بات ہے کیونکہ پہلے جو پرافٹس آئے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ نہیں تھیں. اب ایک نیا دور آ گیا، ایک پریس کا دور آ گیا. پہلے تو لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، تو اب سب کچھ محفوظ ہے. اب کوئی میرے خیال میں کوئی عذر نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کیسے انسپریشن حاصل کریں. آپا اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ مولانا نے اس کو کئی بار بیان بھی کیا کہ ایک باری ایک صحابی ابو عبیدہ بن الجرہ نے پروفٹ سے پوچھا کہ آر دیر اینی پیپل ہو ول بی سپیریئر ٹو اس. تو انہوں نے پھر کہا کہ وی بلیوڈ ان یو اینڈ وی آلسو پارٹیسپیٹڈ ان جہاد ود یو. تو پروفٹ نے کہا کہ یس اینڈ دے ول بی دوز پیپل ہو ول کم آفٹر می. تم نے مجھے دیکھ کے بلیو کیا ہے اینڈ دے ول بی دوز پیپل ہو بلیوڈ ان می وداؤٹ ایون سینگ می. سو یہ مسند احمد میں یہ درج ہے. اور ایک اور اس کے بارے میں ایک اور ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پروفٹ نے کہا کہ ان کا جو ریوارڈ ہے وہ 7 گنا زیادہ ہوگا. تو مولانا نے اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیکن اس کے لیے ہمیں جو سنت ہے، جو دعوتی ماڈل ہے، اس کو اپنانا پڑے گا، اس کو بہت زیادہ آگے بڑھانا پڑے گا. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت گلیڈ ٹائڈنگ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے دعوت کا کام کر کے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپا ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ غفران صاحب نے پوچھا ہے کرناٹکا سے. آپا ہاؤ ڈو وی سیٹل ڈفرینسز امنگ آور سیلوز؟ واٹ از دی ایگزامپل دیٹ وی لرن فرام صحابہ's لائف؟ ڈفرینسز جب ہی ہم سیٹل کر سکتے ہیں جب ہمارے لیے دین اور یہ جو دینی مشن ہے یہ محبوب ہو جائے، خدا سے تعلق ہمارا گول ہو، آخرت پر ہماری نظر ہو. جب دنیا پہ نظر ہوگا تبھی ہم ڈفرینسز کو سیٹل نہیں کر پائیں گے. ہم اپنی انا کو بالکل سرنڈر کر دیں کیونکہ ہمیں آخرت رخی زندگی اپنانی ہے، جو کہ مولانا نے بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے کہ اصل چیز آخرت ہے. ہمیں ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. تو جو آخرت پر جس کی نظر ہوگی وہ اس کو یہ ڈفرینسز وغیرہ بالکل اس کو بے معنی معلوم ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے ہاں ڈفرینسز بالکل بے معنی تھے. اب اتنے بڑے خالد، اتنے بڑے جنرل، انہوں بڑی بڑے ملک فتح کیے انہوں نے، اور وہ کس طریقے سے ایک عام فوجی بننے کے لیے راضی ہو گئے کیونکہ ان کی نظر میں بالکل خدا کی رضا تھی. خدا کی رضا جب ہوگی تبھی ہم اپنی ذات میں نہیں جئیں گے بلکہ خدا میں جئیں گے.
اور خود بخود وہ ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے. آپ ایک ایگزامپل یہ بھی بہت اچھا ہے جو پیش آیا تھا عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ بن جرہ کے بیچ میں، کہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ عمرو بن العاص کو کسی ایکسپیڈیشن پہ بھیجا گیا، اور وہاں پہ جا کے ان کو یہ ریلائز ہوا کہ جو دشمن کی تعداد ہے وہ کئی زیادہ ہے، تو انہوں نے ری انفورسمنٹ مانگی. تو پروفٹ نے ابو عبیدہ بن الجرہ کو بھیجا. تو جب وہاں پہنچے وہ، تو دونوں گروپ میں ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کون امام بنے گا، کون اس کو لیڈ کرے گا. لیکن ابو عبیدہ بن الجرہ نے ان کو صاف کہا کہ اگر تم مجھے نہیں بھی مانو گے تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. تو مولانا نے ایک باری کہا تھا کہ یہی بیسٹ طریقہ ہے ڈفرینس مینجمنٹ کا، کہ یونیلیٹرل ایڈجسٹمنٹ. اور ایک بہت گہری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ پیچھے ہٹنا آگے بڑھنا ہے. تو ہم لوگوں کے اندر، مشن کے اندر یہ اسپرٹ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں پیچھے ہٹنا ہے. وہ ایکچولی میں پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو جب یہ اسپرٹ ہمارے اندر آئے گی تو ایٹ اے کلیکٹیو لیول ضرور جو مشن ہے وہ اور تیزی سے آگے بڑھے گا. آپا یہ ایک سوال آیا ہے فراز خان صاحب کا دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے، آپا ہاؤ ڈو وی انکلکیٹ دی صحابہ اسپرٹ ان اس وین وی آر سو فوکسڈ ان دی ورلڈلی گینز؟ اس کے بارے میں بتائیں. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ بقدر ضرورت ہونی چاہیے، اور باقی اپنا تمام جو وقت ہے، جو ہمارا اثاثہ ہے، وہ سب دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کیونکہ وہ اصل تو ہماری زندگی وہی ہے، یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے. ایک بار ابو ذر غفاری جو ہے بہت ہی صوفیانہ زندگی گزارتے تھے. تو ایک بار کوئی ان کے گھر گیا تو گھر میں کوئی بھی سامان نہیں تھا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں تو کچھ سامان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرے ایک اور گھر ہے، میں سب سامان وہاں بھیج دیتا ہوں. تو ان کا مطلب تھا کہ آخرت کا گھر. تو ہمیں آخرت کا گھر جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہاں کا گھر ہمارا آباد ہے کہ نہیں آباد ہے. تو ایک دیہات میں بھی یہ بات کسی نے کہی. ایک دیہات میں ایک خاتون تھیں، بہت زیادہ نماز روزہ کرتی تھیں. تو وہ ایک اور تھے، ان کے گھر میں بہت زیادہ دنیا دارانہ طریقے سے رہا جاتا تھا، ہر وقت گھر کی صفائی وفائی ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آخرت کے گھر میں تو جالا مکڑی لگ رہا ہوگا، یہاں اتنی صفائی. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آخرت کا گھر آباد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں اپنے آپ کو خود ہی ڈیولپ کرنا ہوگا، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے اب مولانا کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ سنیے، تو اس سے آپ کا ذہن بنے گا. جب ذہن بنے گا تبھی آپ دنیا کو جو ویلیو دیے ہوئے ہیں اس سے وہ آپ ہٹیں گے، اور آخرت پر آپ کی نظر جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے ساتھ آپ آخرت کی طرف دیکھیں گے. آپا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. ڈاکٹر ماریا خان نے دلی سے لکھا ہے، خدا میں جینا انسانی باتوں میں نہیں جینا. دس واز اے ویری پرفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ. اٹ ہیلپس ان میکنگ آل پرابلمس سو انسگنیفیکنٹ. تھینک یو فار دس لیکچر. ایک اور کامنٹ آیا ہے مس اسما خانم کا سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے، جزاک اللہ آپا، آپ نے جس اسپرٹ سی پی ایس ٹیم کو آشنا کرایا ہے، انشاءاللہ سی پی ایس ٹیم اس پر مولانا کی دعا پہ ضرور پوری اترے گی انشاءاللہ. مسٹر اسد پرویز نے بوسٹن سے لکھا ہے، ونڈرفل لیکچر آپا. اٹ ریفریشڈ مائی انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف دا صحاباز اینڈ وائی وی شوڈ کنسیڈر دیم ایز رول ماڈلس فار دعویٰ. مس رفیہ لطیف نے لکھا ہے، ایبسلیوٹلی عقیدہ آخرت از دی ایسنس آف ٹیچنگس آف دین.
आपा एक और सवाल लेता हूँ. ये सवाल श्रीनगर से भेजा है जुनेद मोहम्मद साहब ने. उन्होंने लिखा है, आई रीड fiction which is impacting my level of belief, but at the same time teachings of theology seems like old mythology. How should I strike a balance, as not reading the fiction is also not avoidable? देखिए, ये सवाल मौलाना साहब से किसी ने पूछा था, तो मौलाना ने बताया कि देखिए फिक्शन जो है वो उसमें कुछ रियल नहीं होता, सिर्फ कहानी है, किस्सा है, फ़र्ज़ी कहानी. तो फ़र्ज़ी कहानी पढ़कर आपको कुछ मिलता नहीं. वो आपकी हर अमल जो है, हर काम रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. तो आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, साइंस पढ़ें, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं इस्लाम पर, उसको पढ़ें, कुरान को पढ़ें, उसकी कमेंट्री पढ़ें. तो उससे जो आपको लर्निंग होगी, उससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा. तो अब आपकी समझ में आएगा कि बहुत कुछ पढ़ने के लिए है. और बहुत लोग ये कहते हैं कि फ़िक्शन पढ़ने से हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है. तो ये बहुत सारी दूसरी किताबें हैं, उससे भी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है. फ़िक्शन से तो बस एक रोमानवी दुनिया में आदमी चला जाता है, और हकीकी दुनिया से उसको नबरदाज़मा होने का उसके अंदर सलाहियत ख़त्म हो जाती है. एक रियल दुनिया में हमें रहना है और हम पढ़ रहे हैं फ़िक्शन, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इसलिए हमें फ़िक्शन को अवॉइड करना चाहिए. इल्ला ये कि कोर्स में कुछ फ़िक्शन होती हैं, उसको पढ़ना मजबूरी होती है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं पढ़ना चाहिए. आपा एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है मौलाना का, और वो इसी से रिलेटेड था कि मौलाना ने एक बारी ज़िक्र किया कि उन्होंने कोई प्रोग्राम देख रहे थे वो टीवी में. तो जब वो प्रोग्राम देख रहे थे तो थोड़ी देर बाद उनको लगा कि ये तो सारा फिक्शन है, इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है. तो उन्होंने फ़ौरन जो है उस प्रोग्राम को देखना बंद कर दिया. तो किसी को समझाते हुए ये कह रहे थे वो कि चॉइस आपके सामने ये नहीं है कि ये पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, बल्कि चॉइस ये है कि आप क्या अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं. अगर आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप वो किताबें पढ़ें जिससे आपका जहन पॉजिटिव बने, गॉड ओरिएंटेड बने, और दूसरों की खैर ख्वाही के लिए बने. तो ये बहुत ही सही एडवाइस था मौलाना साहब का. और फिक्शन से रिलेटेड भी मैं यही कहूँगा कि इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है. आपा ये एक सवाल मौलाना इकबाल उमरी ने पूछा है आपसे. उन्होंने लिखा है, आपा अल रिसाला मिशन के इब्तदा के बारे में मौलाना की ज़िंदगी में मिशन का आइडिया कब आया, इसके बारे में कुछ बताएं. मुझे तो लगता है ही वॉज अ बॉर्न मिशनरी. वो हमेशा ही वो एक उनको धुन सवार रहती थी. पढ़ना लिखना, जब आज़मगढ़ में ही जब उनकी उम्र कुछ 22 साल ही शायद रही हो, तो उन्होंने एक बुक स्टॉल लिया था और उसमें बहुत बड़ा सा बोर्ड बनवाया था, गॉड कॉल्स टू द होम ऑफ पीस. उस वक्त से ही उनको धुन थी. जब स्कूल से निकले तो बस एक मिशनरी लाइफ शुरू से ही थी. वो ऐसा लगता है कि जब दादा का इंतकाल हो गया था और उस वक्त मौलाना सिर्फ 4-5 साल के ही थे, तो वो जाके वहाँ बागों में, खेतों में, नदी के किनारे बैठे रहते थे. और बिल्कुल वही जो अरब में जो सहाबा का जिस तरीके से तरबियत हुई नेचर के माहौल में, उसी तरीके से उनकी माहौल में तरबियत हुई. वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिला. वरना ख़ानदान में तो कोई दावा वावा की कोई बात ही नहीं थी. सिर्फ फॉर्मल जो नमाज रोज़ा होता है वही होता था. लोग बस नमाज रोज़ा पूरा खूब करते थे, लेकिन ये सब की
لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، دعویٰ ورک کرنا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. تو وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسپائرڈ تھے اور ان کو شروع سے ہی انسپریشن مل رہا تھا، ورنہ مدرسوں میں تو یہ سب ہوتا ہی نہیں. دعویٰ ورک وغیرہ مدرسوں والے تو جانتے بھی نہیں تھے. تو وہ کہاں سے ان کو آیا؟ ایک دم جیسے مدرسے سے نکلے ویسے ہی انہوں نے یہ سب شروع کر دیا تھا. اس جو پڑھتے تھے کتابیں وہ اسی کو اور زیادہ جلا دینے کے لیے پڑھتے تھے، اسی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے. تو بس وہ لائبریری میں ہی رہتے تھے. جب کبھی گاؤں میں ہم لوگ جب رہتے تھے تو کبھی اماں بیمار ہوتی تھیں تو اس زمانے میں ٹیلی گرام جاتا تھا، تو آتے تھے 1-2 دن کے لیے پھر چلے جاتے تھے. بس صبح سے شام تک لائبریری میں رہتے تھے. وہ تو ایسے تھے ہی، لگتا ہے کہ ہی واز اے مشنری بائی برتھ. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کوئی موڑ نہیں آیا کہ اس موڑ سے مشنری ہو گئے. آپ کا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے دلی سے مولانا محمد یعقوب عمری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، آپا دا اسپرٹ آف صحابہ اینڈ دا ماڈل از ریئلی اے گریٹ انسپریشن فار اس. تھینکس فار انلائٹننگ آن دس ٹاپک. عمران احمد صاحب نے لکھا ہے دلی سے، حضرت خالد بن ولید کی مثال ایگو اور سیلف انٹرسٹ کی قربانی کی بہت بڑی مثال ہے. ہمیں اپنے اندر اس جذبے کو کس طرح پیدا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ سوال ہے آپا، کامنٹ نہیں ہے، کہ خالد بن ولید والی جو انسیڈنٹ ہے وہ کیسے ہم جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسلام ایک ڈسکوری تھا. ہم تو بس وی آر بورن ان اے مسلم فیملی، تو ہمیں مل گیا ہے. وہ تو ہم لوگوں کو مولانا نے اسلام کو ایک بتایا کہ ایک ڈسکوری ہے. جب ڈسکوری ہوتی ہے تو پھر وہ ایک نیا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، انسان اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہتا ہے، تو وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے. تو اسی لیے مولانا کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے. تو وہی ہے کہ انہیں ری ڈسکور کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو ہم کو بچپن میں مل گیا ماں باپ سے بس اسی پر ہم چلے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی وہ اس میں کچھ ہمیں ملتا نہیں. وہ تو ایک ریپیٹیشن ہے، کچھ ورڈز کے وہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ انٹراسپیکشن کرنا پڑے گا. مولانا کبھی تو مطالعہ کرتے رہتے تھے، کبھی غور و فکر میں بالکل گم رہتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی انسپریشن ملے. کیونکہ اس دنیا میں ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف فرشتے ہیں. تو فرشتے اسی لیے ہیں کہ ہمیں انسپائر کریں. ایسا نہیں کہ کچھ خاص لوگوں کو انسپریشن ملتا ہے، بلکہ ہم بھی اسی لائن پر چلیں، اسی طرح کی ہم مطالعہ کریں، اسی طریقے سے ہم سوچ بچار میں زندگی گزاریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو ہمیں بھی انسپریشن ملے گا. اور قرآن میں آیا ہے کہ جب شیطان نے بہکایا اور کہا کہ میں تمام انسانوں کو بہکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندے جو ہیں وہ تم سے محفوظ رہیں گے، وہ نہیں بہکیں گے. تو ہم لوگوں کو مخلص بندے بننا ہے، وہ سلیکٹڈ گروہ بننا ہے، خدا سے انسپریشن حاصل کرنا ہے، اور ہمیں یہی چیز ہمیں صحیح صراط مستقیم پر قائم رکھے گی. مس روما وانی نے شری نگر سے لکھا ہے، تھینک یو ڈاکٹر فریدہ جی، دا رپلائی ہیز آنسرڈ سو مینی آف مائی پرسنل کوئریز. ڈاکٹر جنید شیخ نے لکھا ہے ممبئی سے، ویری تھرلنگ لیکچر بائی ڈاکٹر صاحب اینڈ آپا، پلیز کنٹینیو سنڈے کلاسز، اٹ از لائک آکسیجن فار آل آف اس. آپ ایک اور سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال خواجہ نصیر الدین صاحب نے تمہ پور سے لکھا ہے.
انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد فطرت کا راستہ، کیا یہ سوچنا صحیح ہے آپا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی صحیح راستہ ڈال دیا ہے، ودیت کر دیا ہے. یہ تو مزید اہتمام ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، تو جس کو ہم کانشنس کہہ سکتے ہیں، فطرت کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیے اب ہم کوئی دوسرا اگر غلط کام کرتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، لیکن ہم خود کرتے ہیں تو ہم اپنے ڈیزائرز کے سے اوور ویلم رہتے ہیں، تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن یہ بات کہ ہمارے اندر ہی صحیح اور غلط کی تمیز رکھ دی گئی ہے، اب ہم اس تمیز کو اس کو باقی رکھیں، انٹیکٹ رکھیں، اور طرح طرح کی جو برائیاں ہوتی ہیں، مورل ایولز ہوتی ہیں، اس سے متاثر نہ ہوں، تو ہم اپنی صراط مستقیم پر رہیں گے. اور وہ مزید اللہ تعالیٰ نے مزید انتظام کیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، تاکہ انسان کو ڈبل رہنمائی ملتی رہے. آپا ایک سوال اور ہے، یہ سوال بھیجا ہے فیروز خان صاحب نے میرٹھ سے. انہوں نے لکھا ہے آپا صحابہ sacrificed their families worldly life for Islam. Does that mean that we should do the same and forget everything and do only dawah work? دیکھیے صحابہ کا زمانہ جو ہے نا وہ الگ زمانہ تھا، بہت مشکل حالات تھے، ریلیجس پرزیکیوشن کا زمانہ تھا، اس لیے ان کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑی. آج کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل زمانہ ہی بدل دیا ہے. ہیومن رائٹس کا زمانہ ہے، ریلیجس فریڈم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو اب ہم کو اس لیول پر ہم کو جانے کی ضرورت نہیں. ہم تھوڑا سا بھی اپنا ٹائم نکالیں تو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور آج ہو ہی رہا ہے، گلوبلی دعویٰ ورک ہو رہا ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم لوگ صحابہ کی طرح دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑا بھی ٹائم آپ نکالیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کام کر دیا ہے. تو اس طریقے سے ہم کم قربانی دے کر بھی ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ حالات ہی نہیں اب رکھے. ایک بار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کب خدا کی مدد آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ قریش ظلم کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا کہ پچھلی امتوں کا، کہ وہ کتنی سخت ان کو تکلیفیں پہنچتی تھیں. وہ لوگ آری سے چیر دیتے تھے، ایک ہاتھ ایک پاؤں، ایسی سخت تکلیفیں دیتے تھے، سخت ظلم کرتے تھے. اور ہمارے اوپر کیا ظلم ہوا ہے. تو اس کے لحاظ سے تو آج تو ہم بہت ہی زیادہ عافیت میں ہیں. ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کام میں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات آسان کر دیے ہیں. آپ آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے 2 کامنٹس اور لینا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجے ہیں مس کرتولین نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا واز مشنری بائی برتھ، واٹ این امیزنگ اینڈ انسپائرنگ اسٹیٹمنٹ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے ویری نائس انیشیٹو آپا، انشاءاللہ وی ول لرن اے لاٹ بائی لائف آف صحاباز اینڈ ورک فار مشن ان Sahaba spirit. Okay, so we will end the session now. Thank you.